اگر یہ تھوڑا سا ٹائم زیادہ ہوتا تو علماء کو بھی انہوں نے رگڑے میں لے لینا تھا، سیدھی سی بات ہے. اگر پولیس اسے آ کے اس طریقے سے قابو نہ کرتی تو یہ بہت الارمنگ سچویشن ہے ہمارے لیے. تو یہ شدت پسندی اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ شہر کا شہر سارا مسلمان ہوا پھرتا ہے. جو شعر ہے کہ نہ جانے کب کوئی مجھے اسلام مجھے مار دے. تو یہ جو ہمارا سسٹم بن چکا ہے، اس کے پیچھے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ وہی جو ہماری یہ تربیت کے انداز ہیں یا جو ہم ایک دوسرے کو بتانا تشنیع کر رہے ہیں، بجائے اس کہ یہ چیزیں ڈسکس ہوں ہمارے ممبر و محراب سے، ہمارے جامعات سے، مدارس سے، ہم یہ شدت پسندی کو فروغ دے رہے ہیں؟ دیکھیں اس میں اس جرم میں ہمارے ریاستی ادارے سب سے پہلے مجرم ہیں، پوری اسٹیبلشمنٹ. اور اسٹیبلشمنٹ سے مراد کوئی ایک ادارہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس میں سارے ادارے شامل ہیں جو ایگزیکٹو پوسٹ کے اوپر ہیں، جن کی بات چلتی ہے، جن کے پاس سلطہ ہے، اتھارٹی ہے. انہوں نے مذہبی جماعتوں کو، مختلف پولیٹیکل لیڈرز کو ڈی فیم کرنے کے لیے، پولیٹیکل جماعتوں کو گرانے کے لیے استعمال کیا، اور مذہبی جماعتوں کو امپاور کیا انہوں نے پچھلے 70 سال میں پاکستان کے اندر. ان جماعتوں کے اندر یہ جو زہر بھرا ہوا ہے فرقہ واریت والا، وہ تو اپنی جگہ موجود تھا، پھر انہیں اتھارٹی بھی مل گئی، پھر اسلحہ بھی ان کے ہاتھ میں آ گیا. اور یہ جو فرقوں کی ڈویژن ہے جب تک قائم رہے گی اس وقت تک علیحدہ علیحدہ چندہ بک بھی چلیں گی، اس میں پھر ٹوائلٹس میں شیعہ کافر کے نعرے بھی لکھے جائیں گے. کیا کچھ نہیں ہوا، حالانکہ کسی کو خیال نہیں آیا کہ شیعہ قرآن کا لفظ تھا. وَإِنَّ مِنْ شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور نوح کے شیعہ میں سے ابراہیم بھی تھے، یعنی ان کے گروہ کے. لیکن شیعہ کافر آج بھی کئی مساجد کے اندر لکھا ہوا ہے. یہ ساری چیزیں وقتاً فوقتاً پائل اپ ہوتی رہی. 2017 کے دھرنے ہم بھول گئے ایک پولیٹیکل جماعت کو گرانے کے لیے کیا کچھ ہوا. اس کے بعد جس پولیٹیکل جماعت کو مسلط کیا گیا پاکستان کی عوام پہ، اس دوسری جماعت کو ہٹا کے اس کی جب حکومت آئی تو پھر وہ اپنا کام بھی لے کے آ گئے وہی لوگ، کیونکہ وہ اپنی کاز کے ساتھ مخلص تھے. وہ سمجھتے تھے کہ ہم بالکل ٹھیک کام کر رہے ہیں، لیکن ان کو نہیں پتا تھا کہ اب اسٹیبلشمنٹ کی مرضی نہیں ہے. لیکن انہوں نے کہا آپ کی مرضی نہیں، اب کچھ ہماری بھی چلے گی. پھر نیگوشیشن ہوا، پھر آپ نے دیکھا ہے وہ نوٹ باندھنے والا سلسلہ اور کس طریقے سے معاہدے ان کے ساتھ ہوئے، اور آج تک ہم بھگت رہے ہیں. تو ہم نے جو کچھ بویا تھا بھائی ہم کاٹ رہے ہیں. اس کے لیے بہت ٹائم چاہیے، آہستہ آہستہ ذہن سازی کرنی پڑے گی، ذہن سازی اور جوابی بیانیے کی ضرورت ہے. خالی تقریروں اور قانون کو سخت کرنے سے نہیں ہوگا، پریکٹیکلی ہمیں بیانیے کی ضرورت. بالکل ٹھیک ہے. آخر میں مجھے یہ بتائیے گا کہ عورت کی حکمرانی، اس کے اوپر آج کل بڑی ڈیبیٹ ہو رہی ہے، بات ہو رہی ہے. کیا عورت کی حکمرانی اسلام میں عورت کسی انتظامی عہدے پہ بھی نہیں آ سکتی؟ انتظامی عہدے کے اوپر تو کوئی اختلاف نہیں کسی کا بھی، اوورال حکمرانی کے اوپر اختلاف ہے. انتظامی عہدے تو ہے تھے. ریاست کی سربراہ ہونا اور چیز ہے، اور کہ اگر کسی ایک ریاست کے حصے کی کوئی ذمہ داری دے دی جائے اس کو کیسے؟ ذمہ داری میں دیکھیں حضرت عمر کے دور میں عورتوں کی رسپانسبلٹیز تھیں، لگی ہوئی تھیں، وہ اپنی جگہ ایک معاملہ. اوورال بھی جو حکمرانی ہے نا، جو آج کل حکمرانی کا سٹائل ہے نا، اس میں تو مرد حاکم کے پاس بھی اکیلا اختیار نہیں ہے جس طرح بادشاہوں کے پاس ہوا کرتا تھا. ٹھیک. جس حدیث کی یہ پلی لیتے ہیں نا صحیح بخاری کی، وہ یہ ہے کہ جب کسرا کے لوگوں نے ایک عورت کو حاکم چن لیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی جو اپنی باغ دوڑ کسی عورت کے سپرد کرتے. ٹھیک. اسپیسیفکلی کسرا کی اس عورت کی طرف اشارہ تھا، اور نبی علیہ السلام کی پیش گوئی جو ہے وہ ثابت بھی ہوگی، سچی آپ کی پروفیسی. اور بعد میں پرشین امپائر بھی مسلمانوں کے پاس سیدنا عمر کے دور میں آ گئے. لیکن اس میں اب سوچنے کی چیز یہ ہے کہ اس وقت جو کیسر و کسرا کی حکومتیں تھیں وہ امپائرز کے اوپر شہنشاہ بیٹھے ہوئے تھے، جو حلال کو حرام، حرام کو حلال، ان کا بولا ہوا قانون ہوتا تھا، وہ کسی قانون کے انڈر نہیں آتے تھے. ٹھیک. اس قسم کی بادشاہت میں تو عورت کی حکمرانی نہیں ہے. ہم تو اس طرح کی کنگ شپ کے بھی خلاف ہیں، مرد کے حق میں بھی. لیکن جو ہمارا پارلیمانی نظام ہے، اس میں خواہ کوئی عورت وزیر اعظم ہو، مرد ہو، اس اکیلے کا فیصلہ نہیں ہوتا، پارلیمنٹ کا فیصلہ ہوتا ہے. ٹھیک. پارلیمنٹ اپروول دیتی ہے، پھر پرائم منسٹر اس کے اوپر فائنل سگنیچر کرتا ہے، اور پھر علامتی طور پہ صدر پاکستان کے پاس بھی جاتا ہے، پھر وہ قانون پاس ہوتا ہے. وہ بھی اگر ایسے عہدے پہ عورت حکمران بن سکتی ہے؟ ہاں بالکل عورت حکمران بن سکتی ہے. وہ تو اس کے پاس تو رائٹس ہی نہیں موجود ہے. ٹھیک ہے. یعنی جس طرح اب ہماری ایک وزیر اعلیٰ ایک عورت چنی گئی ہے، اس سے پہلے بے نظیر بھٹو ہماری پرائم منسٹر تھی، تو وہ عالی نال تو نہیں تھی. ٹھیک. پارٹی ڈیسیژن کرتی تھی. اگر عالی نال ہوتی تو ان کے تو اپنے صدر نے انہیں عہدے سے فارغ کر دیا تھا. فاروق لغاری صاحب جو کچھ عرصہ پہلے تک تو ڈنڈے کھا رہے تھے اسی
प्राइम मिनिस्टर के दिफा में उन्होंने उनको फारिग कर दिया। लिहाजा ये एक तल्ख रवैया अडॉप्ट करना डेमोक्रेटिक कंट्रीज के अंदर कि औरत हुक्मरान नहीं होगी, मेरा ख्याल है ये बहुत गुलूफ करने वाला मामला है। अच्छा, हाँ, जहां पे ओवरऑल सब कुछ औरत के हाथ में हो, जो चाहे वो करे, तो जाहिर है कि औरत का टेम्परामेंट भी जल्दी लूज होता है। इसलिए अल्लाह ने मर्द को तलाक का इख्तियार दिया, औरत को खोला का दिया है कि वो अदालत जाएगी, अपना केस साबित करेगी, सारे मामलात, वो जल्दी गुस्सा भी खा जाती है, अगरचे उसका गुस्सा जल्दी ठंडा होता है, लेकिन उस वक्त तक काम बिगड़ चुका होता है। ठीक है, मर्दों को मैं कहता हूँ फिर तुम मर्द बनो, ठीक, मर्द हो तो फिर अपने जज्बात पे कंट्रोल करो। तो ऐसे जो लोग अभी जो इंतजामी ओहदे पे जिस हम बात कर रहे हैं कि एक सूबे की सरबराह जो हैं वो एक खातून आई हैं, तो जब वोट लेने की बारी आती है, ऐसे जो लोग फतवे लगा रहे होते हैं, जब वो खुद भी इलेक्शन लड़ते हैं, तो जब वोट आता है तो तब वो उस वोट को आधा कंसीडर क्यों नहीं करते? तब तो वोट पूरा कंसीडर करते हैं। आज एक पॉलिटिकल जमात सिर्फ अपनी सियासी पॉइंट स्कोरिंग की खातिर औरत की हुक्मरानी के ऊपर बात कर रही है। उनसे पूछें कि आप तो जीते ही औरतों की वोट की वजह से, औरतों ने सिंपैथी का वोट दिया उस पार्टी को, क्योंकि वहां पे भी एक औरत के ऊपर मुकदमा चले और उनको सजाएं हुई और वो जो इद्दत केस हुआ आपके सामने। फिर रिजर्व सीटों को पॉलिटिकल जमातें मानती हैं ना सारी, तो वो औरतों की मखसूस सीटें तो मौजूद है, एक रिप्रेजेंटेशन मौजूद है। तो इस्लाम में इसकी कोई ममानियत इस एतबार से नहीं है। जहां पे ममानियत है वो ये है कि औरत मर्द की इमामत नहीं करवा सकती, मस्जिद की खतीब नहीं हो सकती। जाहिर है फिर तो एलानिया हो जाएगा 7 दिन तो उसने नमाज नहीं पढ़नी। लेकिन यहाँ वो सारे मामलात ऐसे नहीं है कि जिसके ऊपर हम पाबंदी ऐसी लगाए। और फिर इसमें देखें बाज़ औक़ात हमारी एक एम्बैरसमेंट वाला मामला भी होता है कि बाद लोग इसको इस हवाले से भी कहते हैं कि देखें मलका विक्टोरिया उसके दौर में जितनी तरक्की की है ब्रिटिश एम्पायर ने, दुनिया में कभी इतनी बड़ी कोई एम्पायर नहीं रही है, ना रोमन्स की, ना पर्शियंस की, ना सल्तनत उस्मानिया, ना बनु उमैया, ना बनु अब्बास, जितनी बड़ी हुकूमत देखी है, सूरज ही गुरूब नहीं हो रहा। और मलका विक्टोरिया के दौर में इतनी तरक्की हुई कि पूरी दुनिया के अंदर रेल की पटरियां बिछ गई, ये सारे मामला हुए। वो कहते हैं जी, आप लोग कहते हैं कि जी कौन तरक्की नहीं कर सकती जहां भाग दौड़ औरत के हवाले हो जाए। हम कहते हैं वो एब्सोल्युटली है। ठीक, जिस तरह अब एक निज़ाम के तहत है, उसमें ओवरऑल अगर कोई औरत आ जाती है हुक्मरानी के तौर पे, तो बसा औकात इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए ऐसा मामला करना पड़ जाता है। हम उसके ऊपर कोई शरीफ फतवा नहीं लगाते। रहा ये कहना कि सैयदा आयशा सलामुल्लाहि अलैहा का और हजरत अली का जो मामला हुआ, उसमें लोग हजरत आयशा की हमायत से पीछे हट गए, तो वो इसलिए हटे कि उनका कहना यह था कि अमीरुल मोमिनीन सैयदना अली हैं और उनकी इताअत जो है वो वाजिब है मुसलमानों के ऊपर। उनके मुकाबले पे सिर्फ सैयदा आयशा नहीं, सैयदना तलहा, जुबैर और हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन, हम सब का एहतराम अपनी जगह, इन सब का ही उनके खिलाफ खरूज करना, एक रिट ऑफ द गवर्नमेंट को चैलेंज करना था। सैयदा आयशा अगर फीमेल के तौर पे वो ना भी होती, बाकी लोग भी होते, तब भी वो गलत था। बिल्कुल ठीक।